लखनऊ के टूरिया गंज से चलकर ऊंची नीची तंग और पुरपेच गलियों से गुजरकर कश्मीरी महल्ले से होते हुए हम एक पुरानी इमारत में दाखिल हुए। सामने ही गली में खुलने वाली बड़ी सी खिड़की की रोशनी में एक बुजुर्ग बैठे थे। बुढ़ापे ने उन्हें कमजोर कर दिया था। गर्दन और हाथों में राशा था। बस ये वो उम्र थी जब इंसान को जिंदगी के बखेड़े छोड़कर उम्र भर की थकन के बाद खूब बहुत सा आराम करना चाहिए। मगर वो बुजुर्ग अपनी उम्र से भी 8-10 गुनी उम्र की एक किताब पर झुके उसकी पुरानी और बोसीदा जिल्द को दुरुस्त कर रहे थे। ये लखनऊ के नादिर आगा थे। जिन लोगों को पुरानी और कामयाब किताबों की खरीद व फरोख्त से ज़रा सी भी दिलचस्पी है वो नादिर आगा साहब से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तकरीबन 80 बरस पहले उनके वालिद ने उस वक्त के रंगों में नहाए और खुशबुओं में रचे बसे लखनऊ में पुरानी किताबों का कारोबार शुरू किया था। नादिर आगा को उन्हीं से ये कारोबार और पुरानी किताबों को संवारने का फ़न विरसे में मिला। मगर यूँ लगता है कि इस सिलसिले की बस वो आखिरी कड़ी हैं। इसके बाद उनके घराने में इस कारोबार को ख़त्म ही समझिए। खैर, उसकी बातें बाद में होंगी। पहली बात जो हमने नादिर आगा साहब से पूछी वो ये थी कि पुरानी किताबों की कद्र किस ज़माने में ज़्यादा रही, आज के दौर में या अगले वक्तों में। नादिर आगा साहब ने एक छोटे से वाक़े में सब कुछ कह सुनाया। कहने लगे कि मिर्ज़ा रुस्वा के यहाँ एक शाम दोस्तों की नशिस्त थी। सब बैठे थे कि पुरानी किताबों का ताजिर एक किताब लेकर आया। तो उन्होंने दाम जो पूछे तो कुछ ऐसे दाम थे जो मिर्जा साहब की समझ में नहीं आए। किताब वापस कर दी। जानते थे रुस्वा साहब उन्हें आए घर, बीवी से कहा अपने सोने के कड़े दे दो और उसको जुदा किया। जुदा करके वो किताब उनसे जाके भी दूसरे दिन मिर्जा साहब के यहाँ फिर नशिस्त हुई तो कहने लगे मैंने वो किताब दे दी। कहने लगे कैसे? वो दाम तो उसके इतने थे। कहने लगे हाँ, वो जोड़ी कड़े की बेच के वो तो दस्तयाब हो जाएगी फिर, मगर किताब नहीं मिलती। तो ये कदर का आलम था, ये कदर का आलम था। लोग इसी सूरत से हुसूल कुतुब के लिए ये जिद्दोजहद करते थे। नादिर आगा ने हुक्के का एक कश लिया और हमने बड़े अदब से ये सवाल पूछा कि आप पुरानी किताबों का ये कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? 45 बरस से ये खाकसार इस काम में लगा और इज्जत से आज तक नहीं गई। कल का हाल नहीं मालूम। उसके बाद बात चली तो ये जिक्र निकला कि पुरानी और कीमती किताबों के ताजिर को गली कूचों से, पुराने रईसों की हवेलियों से, नवाबों की ड्योढ़ियों से और राजों के रजवाड़ों से कदीम किताब कितनी मुश्किल से मिलती होगी। इस पर नादिर आगा बोले, बड़ी मुश्किल से मिलती है, उससे ज्यादा मुश्किल से बिकती है। समझ रहा, कर्ज बिकती है। अजीब गरीब बातें हैं, क्या आपसे कहें, कहाँ तक कहें। मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी ने उनसे कुछ पुरानी किताबें मंगवाईं। जाहिर है कि किताबें बड़ी मेहनत से जमा की गई थीं और कीमतें भी ज़्यादा नहीं थीं। यहाँ से ये दास्तान सुर्ख फीते में जकड़ जाती है। वो सुर्ख फीता जिसमें हालात ने एक गरीब ताजिर के लिए भूख, इफलास और कर्ज की गांठें डाल दी थीं। नादिर आगा अपने कारोबार और अपने मसाइब के बारे में बता रहे हैं। और भीख मांगने के मरातिब इसकी रकम होती है तो इतनी खिदमत कि इन्हीं किताबों से सैकड़ों फैज़याब होते और न मालूम कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से हम फराहम करते हैं। साल 2 साल के बाद फेरिस्त मुरतब करते हैं, फिर इधर उधर भेजते हैं। फिर अब यहाँ से आया है चेक,
1 سال 11 مہینے کے بعد، اور اس چیز کو داخل کیے ہوئے آج 1 سال وہ 1 مہینہ اور 22 دن ہوئے۔ 8 دن پیشتر تک کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا اب ہم ریمائنڈر بھیجیں گے اور آپ 10 دن کے بعد خبر لیجیے۔ اب کھائیں کیا؟ لہذا اقتصادی حالت ایسی ہے اور وہ کشمکش ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ قرض لیجیے گا۔ ہم نے نادر آغا صاحب سے پوچھا کہ اپنے آدھی صدی کے اس کاروبار میں آپ کو کوئی ایسا زمانہ بھی یاد ہے جب بڑے بڑے رئیسوں اور امیروں کے گھروں کی کتابیں سڑکوں پر بکنے کو آئی ہوں؟ بد نصیب رجواڑوں کے کتب خانے، جی، راجہ حسن پور، راجہ سلیم پور، سمجھے آپ، راجہ جہانگیر آباد کی کتابوں کا بہت برا حشر ہوا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی کتابوں کے جن تاجروں سے میں ملا ان میں سے زیادہ تر کو خود بھی تحقیق اور حصول علم میں مصروف پایا۔ کوئی خود بھی مصنف ہے، کوئی اعلیٰ درجوں کے طالب علموں کو تحقیق میں مدد دے رہا ہے، کوئی خود اعلیٰ معیار کی تحقیق کر رہا ہے۔ یہی حال نادر آغا صاحب کا دیکھا۔ انہیں 45 برسوں میں جتنی بھی نایاب اور شاندار کتابیں ہاتھ لگیں، پہلے انہوں نے خود ان کتابوں پر اچھی خاصی ریسرچ کی اور اپنے رجسٹروں میں ہر کتاب کا احوال لکھتے گئے۔ اس طرح اب تک ان کے پاس جو 20 رجسٹر تیار ہوئے ہیں وہ پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کے بڑے بڑے مقالوں سے زیادہ بیش قیمت اور کارآمد ہیں، اور کتنے ہی اہل علم حضرات نادر آغا صاحب سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ جب کبھی وہ ریٹائر ہوں اپنے یہ رجسٹر انہیں دے دیں۔ میرے اصرار پر نادر آغا صاحب نے رجسٹر سے اپنا لکھا ہوا ایک اندراج پڑھ کر سنایا۔ کتاب ہے شاد نامہ، تاریخ ہندوستان منظوم، 2 جلد، از بھوانی پرشاد شاد، جانکی پرشاد، قلمی خوشخط 15 سطریں۔ اب یہ کتاب کا آخری حصہ شاد کے بیٹے جانکی پرشاد نے پورا کیا۔ یہ کتاب ہندوستان کی ایک خاص اہم تاریخ ہے۔ کتاب کہیں کہیں سے چند ورق دیمک خوردہ ہیں۔ 1269 ہجری میں بمقام لکھنؤ تصنیف ہوئی۔ جلد اول کے شروع صفحات کئی ناقص حالت میں ہیں۔ یہ کتاب اردو میں منظوم ہے، کئی ہزار ابیات ہیں۔ مختلف تاریخی کتابوں سے مصنف نے اقتباس کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ بھوانی پرشاد شاد آصف الدولہ بہادر کے عہد میں کمسن تھے، شاہی دربار سے تعلق تھا۔ اپنے چشمدید واقعات عہد آصف الدولہ سے لے کر عہد نصیر الدین حیدر بادشاہ اودھ تک قلم بند کیے ہیں، اور یہ واقعات کسی دوسری تاریخ اودھ میں نہیں ملتے ہیں۔ مصنف نے عہد نصیر الدین حیدر میں قضا کی، پھر ان کے بیٹے جانکی پرشاد نے اس کتاب کو 1269 میں ختم کیا اور تقریباً 1500 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ نایاب روزگار۔ ایک اور تاریخی کتاب کے مصنف کے بارے میں انہوں نے بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد اپنے رجسٹر میں جو اندراج کیا، لیجئے وہ نادر آغا صاحب کی زبانی سنیے۔ ابراہیم سقہ دمشق میں رہتے تھے، سقے کا پیشہ تھا، پھر قسطنطنیہ میں تحصیل علم کی غرض سے قیام کیا۔ قرآن مجید خوش الحانی سے پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کی کافی شہرت ہوئی، اور وہاں جامع مسجد حضرت ابو ایوب کے امام مقرر ہوئے۔ وہاں 40 برس رہ کر پھر دمشق میں آئے اور مدرسہ جوریہ میں مدرس ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور ہاتھ پاؤں میں بھی آخر عمر میں بیکار ہو گئے تھے۔ اس حالت میں وہ بعض بیان کیا کرتے تھے اور کافی لوگ ان سے عقیدہ رکھتے تھے اور ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا۔ انہوں نے 1079 میں انتقال کیا۔ تو یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں یہ 4 سطریں تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا، سمجھا، مگر یہ میں نے حاصل کیسے کیا اس کو بس میں ہی سمجھتا کہ کتنی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔
میں نے نادر آغا صاحب سے پوچھا کہ کتابوں کے متعلق اس تحقیق میں کیا ساری جستجو آپ تنہا کرتے ہیں یا اس میں کسی کا مشورہ بھی ہوتا ہے؟ پہلے بڑے بھائی کا مشورہ ہوتا تھا، جی، اب تو کوئی مشورہ دینے والا ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کتاب، مشورہ کیا دیں گے؟ اردو کی کتاب تو سمجھ نہیں سکتے تو فارسی اور عربی کی کتاب ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح کہتے ہیں آپ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھرانے میں 80 برس سے چلے آنے والے اس عظیم الشان کام کا مستقبل کیا ہے؟ اب اس کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ اور ہم کو افسوس یہ ہے کہ ہماری کوئی اولاد اس لائق نہیں ہے، نہ ادھر توجہ کرتی۔ ایک پڑھے لکھے صاحبزادے ہیں بھی تو وہ کوئی توجہ نہیں کرتے۔ آخر میں نے نادر آغا صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہا کہ آپ نے علم، ادب اور تاریخ کے اس قیمتی سرمایہ کی واقعی بڑی خدمت کی ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اب بدنام ہو گئے۔ تو آپ نے تو بہت عزیز جان کر رکھا ہوگا ان کتابوں کو، بڑی حفاظت کرتے ہوں گے آپ۔ جی ہاں، حفاظت تو کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہماری حد تک حفاظت ہوتی، اب ہم سے چلی جائے، وہاں نہ حفاظت ہو یا ہماری اولاد نہ کر سکے، ہم کو خود اپنے انجام کی فکر ہے کہ ہم نے ایک کتاب کتنی محنت سے حاصل کی ہے اور اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ یہ تھے لکھنؤ کے قدیم کتابوں کے بزرگ تاجر جناب نادر آغا۔ آئندہ ہفتے ہم حیدرآباد دکن کے ایک بزرگ تاجر جناب علیم الدین صاحب سے ملیں گے اور ان سے ایک نہایت دلچسپ داستان سنیں گے۔ آپ بھی سنیے گا۔ خدا حافظ۔